ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ محاصروں، خانہ تراشیوں، گرفتاریوں اور مکینوں پر تشدد روز کا معمول ہے۔ گنائی محلہ، چترگام، زینب پورہ اور چھوٹی پورہ شوپیان کے علاوہ ضلع پلوامہ کے ڈھلی پورہ، چاٹ پورہ، ملک پورہ اور نیو کالنی دیہات و بستیوں کا محاصرہ کر کے بھارتی فوجوں نے گھر گھر تلاشیوں کے دوران مکینوں پر تشدد و قیمتی اشیاء تہس نہس کر دی۔ ضلع بڈگام سے 2 نوجوان گرفتار کیے گئے ہیں۔ انٹرنیشنل فورم آف ہیومن رائٹس کے چیئرمین محمد آسن اونتو کو گرفتار کر کے پولیس تھانہ راج باغ میں بند کر دیا گیا ہے۔ وہ بھارت میں یورپی و افریقی سفیروں کے نام نہاد دورے مقبوضہ کشمیر کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ جموں میں گرفتار کیے گئے ڈورو اسلام آباد کے طالب علم ظہور احمد کے اہل خانہ نے پریس کالونی سری نگر میں احتجاج کر کے اپنے لخت جگر پر عائد کیے گئے الزامات کو مسترد کیا ہے۔ فسطائی مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں تحریک آزادی کو دبانے کے نام پر ایک اور بدنام زمانہ قانون جوینائل جسٹس ایکٹ کا قیام عمل میں لایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سنگباری کرنے والے نوجوانوں کے والدین کو سزا دی جائے گی، جو 7 برس تک قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد صورتحال ٹھیک ہونے کے بھارتی دعوے کی کوئی بنیاد اور حقیقت نہیں ہے۔ دنیا دیکھ سکتی ہے کہ گزشتہ 18 ماہ سے بھارت کا غیر انسانی فوجی محاصرہ جاری ہے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کا نام نہاد دورے مقبوضہ کشمیر عالمی برادری کو گمراہ کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے ممبر پروفیسر منوج جھا نے مقبوضہ کشمیر میں بھارت نوازوں کو کھانا نظر بند کرنے پر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ جموں و کشمیر زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ یہاں زندہ لوگ رہتے ہیں۔ یاد رہے کہ پروفیسر منوج جھا نے 370 اور 35A کی منسوخی کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا تھا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ایک اور فلسطین کو جنم دیا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیاں ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی بلندیوں کو چھو رہی ہیں، جو ہر ایک خاص طور پر ان لوگوں کے لیے شدید تشویش کا باعث ہونا چاہیے جو پوری دنیا میں انسانی حقوق کے تحفظ کی حمایت کرتے ہیں۔ اب پوری دنیا جان چکی ہے، امریکہ، برطانیہ سمیت کئی ممالک اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ بھارت نہ صرف مقبوضہ جموں کشمیر بلکہ ملک بھر میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے شعبہ تحقیق کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ کے مطابق نریندر مودی کی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں تمام حدیں پار کر لی ہیں، جس کی وجہ سے کشمیریوں کی زندگی جہنم بن چکی ہے۔ قابض بھارتی فوج کی طرف سے قتل و غارت، گرفتاریاں، محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں، طاقت کا وحشیانہ استعمال اور مکانات کی تباہی ایک معمول بن چکا ہے۔ یہاں تک کہ کشمیری خواتین اور بچے بھی بھارتی مظالم کا نشانہ بن چکے ہیں۔ در حقیقت گزشتہ 73 برسوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی قابض فورسز انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے بڑے پیمانے پر انسانی حقوق کی پامالیوں کے واقعات کا اپنی رپورٹ میں بھی ذکر کیا ہے، اور بھارت نے انسانی حقوق کے بین الاقوامی اداروں بشمول ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کو مقبوضہ جموں کشمیر تک رسائی دینے سے بھی انکار کر رکھا ہے۔ بھارت کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کشمیر میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہے اور بھارت ان واقعات کی پردہ پوشی کے لیے کسی مبصر ادارے کو جموں کشمیر جانے کی اجازت نہیں دے رہا تاکہ اس کا پول نہ کھل جائے۔ تبصرہ ختم ہوا۔